سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک عرب میں ایک باعزت شخصیت تھے، باروب تھے، حسین و جمیل تھے، مالدار تھے اور ایک مقتدر شخصیت تھے، اور تمام عرب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہتے اور ہر قسم کے فضول لغو کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے اور ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا جو پہلا ملتا ہے کتب میں، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر جب 34 سال ہوئی، جب 34 برس آپ کی عمر ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے اور آپ کو دین کی تبلیغ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے عثمان، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور اسلام سے بہت دور ہو تم، یہ پتھر ہیں، کسی کو نہ ہی یہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کو یہ نقصان دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ دین اسلام جو کہ ہمارے آقا و مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں، اس دین کی میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، ذرا ایک بار ہمارے آقا کی بارگاہ میں تو چلو، بڑے بڑے بادشاہ تو نے دیکھے ہیں لیکن آج ہمارے آقا کی بارگاہ میں چلو، تمہیں بہت لطف آئے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال آپ کی عمر تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بددعا والے چہرے کو دیکھا، نورانی چہرے کو دیکھا تو آپ کی پیشانی جھک گئی۔ جیسے ہی آپ کی پیشانی جھکی، ساتھ ہی آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب کفر کے ایوانوں کو پتہ چلا کہ عثمان بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ باری ہو گیا، زلزلہ سا آ گیا، ہر طرف شور اور کوہرام مچ گیا کہ عثمان بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو آپ کے جو چچا تھے، آپ کے جو دادا تھے جن کا مذہب آپ نے چھوڑا تھا، تو جب آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا عثمان بھی اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر دین محمدی میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ آپ بڑے مالدار تھے، تجارت بہت زیادہ تھی آپ کی، باعزت تھے آپ، اور ایک مقتدر شخصیت تھے اور ایک باعزت گھرانے سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ تو جب آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دین محمدی میں داخل ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لیا، تو آپ کے چچا نے آپ کو بولا کہ اے عثمان، تو باز آ جا، تو دین اسلام جو قبول کر چکا ہے اس کو چھوڑ دے، کیا تو اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے جائیداد سے، مال و دولت سے بے دخل کر دوں گا اور تجھے کڑی سے کڑی سزا دوں گا میں۔ تو آپ جب اپنے چچا جان کی یہ باتیں سن رہے تھے تو اس کے بعد ایک ہی جملہ بولا کہ اے چچا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جس محمد عربی کا میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جو نبی ہے، اس کے چہرے کا نور یہ بتاتا ہے، اور پیشانی پر جو نور چمک رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کبھی معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دین بھی سچا ہے اور یہ نبی بھی سچا ہے۔
اور آج سے عثمان نے اپنا تن من، اپنی جان، ہر چیز دین محمدی کے حوالے کر دی ہے۔ آج کے بعد عثمان کا جینا اور مرنا جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کے چچا نے جب یہ بات سنی کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ تھا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اپنے قبیلہ میں۔ تو جب آپ کے چچا نے یہ باتیں سنی تو آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے۔ آپ کو ایک بند کمرے میں ڈال دیا، اور آپ کو کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اوپر روک دی، اور بڑے ہی ظلم و ستم ہوئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب آپ کے چچا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جا کر کہتے گئے کہ اب کافی دن ہو گئے اور میں ہر طرح کا ظلم و ستم تم پر کر چکا، تو ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے کہ باز آ جا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چچا جان کو کہنے لگے کہ اے میرے چچا، جن کی محبت میں اس وقت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس میں کھانا پینا نہ ملے تو منظور ہے، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں اتر جائے تو اس کو کفر کے ایوانوں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، وہ آپ کی باتوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ عشق کے سودے ہیں۔ وہ کیا خوب کہا تھا نا کسی نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ جب بندہ مومن اپنا تن من دھن دین اسلام پر قربان کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا تو پھر وہی ہوگا جو تو چاہے گا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے اوپر آپ کے چچا کا کوئی زور نہ چلا، اور آپ دین اسلام میں اس طرح داخل ہوئے کہ ایک مثال بن گئے۔ اور تاریخ کے ورق اٹھا کر دیکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی صحیح خدمت جو تھی وہ صحابہ کرام نے کی، دین کو تقویت دی، دین کو فروغ ملا تو صحابہ کرام نے دیا۔ آج تمام مسلمان اور جتنا بھی منبر رسول پر بیٹھنے والے احباب ہیں وہ اسی دین کا صلہ جو ہے آج کھا رہے ہیں۔ آج ہم دین کا کام نہیں کر رہے، آج ہم سے دین کچھ نہیں مانگ رہا۔ دین کی قربانیاں تو صحابہ کرام نے دی تھی، دین پر اپنے آپ کو قربان کیا تھا تو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔